اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ یہ جو دوسرا سیشن ہے یہ بالخصوص وہ جو ایک لفظ کہتے ہیں نا کینیڈین اسلام، کینیڈین شیعت، وہ ایک کینیڈا کا ہے۔ میں جان بوجھ کے لفظ کینیڈا بول رہا ہوں، اصل اس کی ہندوستان کی ہے، لیکن آج کل کینیڈا میں پایا جاتا۔ اس وقت جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ پہلے اس ذکی باقری کا اور اس کے بعد نصرت بخاری کا۔ نصرت بخاری میں نے پچھلے جب میں نے گفتگو کی تھی میں نے وارن کیا تھا، میں نے سمجھایا تھا کہ وہ بات مت کر کہ جس کی وجہ سے تو اختلاف کا سبب بنے۔ ممبر حسین پہ بیٹھتا ہے تو ممبر حسین پر فضائل بیان کر۔ پہلے تو نے غازی شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اس سے پہلے تو نے خمینی کو جو ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بنا دیا، تو پھر باز نہیں آیا۔ کرتا ہوں تیرے ساتھ بات ہے، مولا خیر کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو ذکی باقری ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اس کا وظیفہ پورا نہیں ہوتا، اس کو دفتر مرجعیت سے پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کی بکواسیات نہیں کرے گا تو پھر کیسے گزارا ہوگا نا اس کا؟ سنیں، زنجیر کا ماتم کرو، کما کا ماتم کرو، جو اس کے خلاف بولے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آیا پورے محرم کا میسج زنجیر سنا آپ نے؟ نہیں سنا تو دوبارہ سنیے، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اور میں کیا سیکھا؟ زنجیر کا ماتم کرو، کما کا پھر سنیں، ماتم کرو۔ کیا سیکھا؟ کہہ رہا ہے محرم میں کیا میں سیکھا؟ کیا سیکھا؟ زنجیر کا ماتم کرو، کما کا ماتم کرو، جو اس کے خلاف بولے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آیا پورے محرم کا میسج زنجیر؟ پھر سنیے، اور میں کیا سیکھا؟ زنجیر کا ماتم کرو، کما کا ماتم کرو، جو اس کے خلاف بولے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آیا پورے محرم کا میسج زنجیر؟ سن لیا جی آپ نے؟ گفتگو سن لی اس کی؟ یہ وہ بد نسل بدبخت ہے، اس کا پتہ کروانا چاہیے۔ جو لوگ انڈیا کے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کی تحقیق کروائے، کیونکہ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے پہلا ممبر حسین پہ بیٹھ کے جملہ بولا۔ یا علی سرکار تو ایک سپورٹس مین تھے، مسلسل پریکٹس کرتے تھے، کوئی ان کے پاس سپر نیچرل پاور نہیں تھی۔ یہ وہ ہے جس نے مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ پر لطیفہ بنایا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، وہ ویڈیو آپ لوگوں کی دیکھی ہوئی ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مرد اور ایک عورت تھے، دونوں جھگڑتے تھے، مرد نے کہا تم سیدہ بنو میں علی بنتا ہوں۔ اول تو یہ بات ہی غلط ہے، یہ اس جیسے کا خواب تو ہو سکتا ہے کیونکہ حرامی اسی قسم کے خواب دیکھتے ہیں، ویسے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن پھر اس نے کہا، مرد نے آگے سے ہنستے ہوئے کہا میں علی بن بھی گیا تو تم سیدہ نہیں بن سکتی، وہ 19 سال کی ایج میں دنیا سے چلی گئی تھی تو ابھی تک چپکی ہوئی، اور پھر کہے مار کے ہنسا یہ حرام زادہ۔ یہ وہی ہے جس نے یہ کہا کہ منتیں مانتے ہیں، میری منت پوری ہو جائے گی تو میں اپنے گھر پہ علم لگاؤں گا یا فلانی جگہ پہ علم چڑھاؤں گا، تو بہت ہو گئی علمیں۔ جب سے اس کے امام، اس کے ولی الامر، اس کے رب
اس کو پالنے والے خامنائی کا فتویٰ آیا ہے کمازنی اور تطبیر کے خلاف، تب سے اس کے پیٹ میں بڑی درد، حتیٰ کہ میں بارہا پوچھ چکا، اور ذکی باکری یہ میں تیرے سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری یہ ویڈیو تیرے تک پہنچے اور میں تیرے سے جواب مانگ رہا ہوں اس بات کا، بتا تیرے پاس سوائے تیرے خامنائی کے فتوے کے کون سی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر تو کمازنی اور زنجیر زنی کو حرام قرار دیتا ہے، مجھے وہ دکھا۔ میں تیرے خامنائی کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کس دلیل کے اوپر، کس بنیاد کے اوپر، کس حدیث معصوم کے اوپر، کس قرآن کی آیت کے اوپر یہ فتویٰ جاری کیا کہ کمازنی، زنجیر زنی اور یہ تطبیر جو ہے یہ حرام فعل ہے۔ میں تیرے سے بھی پوچھ رہا ہوں، میں تیرے اس امام خامنائی سے بھی پوچھ رہا ہوں جس کو تو نے اپنا ولی الامر اور امام مانا ہے، میں نہیں مانتا، میرے لیے مفتی ہے وہ، صرف ایک مفتی، بس فتوے جاڑنے والا مفتی، لیکن تیرا امام ہے۔ لال دے دلیل، قرآن کی آیت دے، قول معصوم دے، کہاں ممانعت واجب ہے؟ پھر تیرے ہی فرقے کے بشیر نجفی نے تیرے ہی ولی الامر اور امام کو یہ کہا میں نہیں مانتا کسی، میں خود ہوں ولی الامر، میں خود ہوں ولی و فقی، میں حکم دیتا ہوں کہ خوب زنجیر زنی کرو۔ تیرے سیستانی نے اس کے اوپر فتویٰ جاری نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خامنائی ولی الامر ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ تقلید اس کی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ رنگ برنگے فتوے بڑے اچھے دے دیتا ہے، مرضی کے مطابق فتوے دے دیتا ہے، اس نے فتویٰ ہی نہیں جاری کیا تطبیر کے اوپر۔ تیرے ولی فقی جس کی وہ جانشین بن کے بیٹھا ہوا ہے خامنائی، خمینی سے لے کے اوپر جتنے بھی تیرے اساتذہ تک، مجتہدین تک بیٹھے، ان میں سے کسی ایک کا فتویٰ دکھا جس میں کہا گیا ہو کہ تطبیر اور کمازنی اور زنجیر زنی حرام ہے۔ یہ وہی تیرے ولی فقی پر نازل ہوئی، اور شیطان کی اولاد، تیرے جیسی شیطان کی اولاد ذکی باکری، تیرے جیسے شیطان کی اولاد اس کام پہ لگ گئی۔ یا تو ہے، یا جواد نقوی ہے، یا کیل الغروی ہے، تم ہی تین چار ایسے ہو جن کو تکلیف ہے کمازنی سے اور زنجیر زنی سے، لیکن تمہاری بدبختی دیکھو، جب سے یہ فتویٰ آیا ہے تب سے کمازنی بھی بڑی، زنجیر زنی بھی بڑی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو کمازنی اور زنجیر زنی کرتے ہوئے دیکھ کے؟ ڈوب کے مر نہیں جاتے فتویٰ دینے والا بھی اور تیرے جیسا ملا بھی کہ یہ ہماری اوقات ہے؟ لا دلیل دکھا، ثابت کر۔ آقائے بروجردی، آقائے نائنی، خمینی، خوئی، یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں نا تمہارے اس مرجعیت کے محل کے، یہی وہ ستون ہے نا جن کے اوپر تمہاری مرجعیت کھڑی ہے۔ ان کے فتوے دکھا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ تطبیر اور کمازنی حرام ہے، اور اگر ان میں سے کسی نے نہیں کہا تو تیرے امام اور تیرے ولی الامر خامنائی کے اوپر یہ وحی کیسے نازل ہوئی ہے، مجھے وہ وحی کا طریقہ کار سمجھا، وہ دلیل دے کے کون سی ہے۔ کہتا پورے محرم میں صرف یہی سیکھا؟ نہیں، پورے محرم میں بہت کچھ سیکھا۔ تمہاری مجلسوں میں جو تم لوگ کرتے ہو، اصولی جو مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ تم لوگوں کو کیا بتاتے ہو؟ ولایت فقی، غسل جنابت کے مسائل، وطیفہ دبر کے طریقے۔ تمہاری مجلسوں میں معصوم کے فضائل اور مصائب ہوتے کب ہیں؟ تمہاری مجلسوں میں کوئی کچھ نہیں سیکھتا، لیکن ہماری مجلسوں میں تو بڑا کچھ سیکھتا۔ وہ تو روز فضائل معصوم سنتا ہے، وہ تو روز مصائب معصوم سنتا، اور یہ ہماری مجلسیں ہی تو ہیں۔ تمہیں تو ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، ولایت فقی کے جھنڈے کے نیچے آنے والے بیکار لوگوں۔ تم سے پہلے کہ شیعت موجود نہیں تھی؟ کیا تم سے پہلے شیعہ مذہب پھیلا نہیں؟ یہ زنجیر زنی کمازنی کے 4 دن پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے تھی نہیں۔ یہ شیعت تمہارے اس خامنائی کے آنے کے بعد سے شیعت کا مذہب سٹارٹ ہوا ہے، اس سے پہلے یہ مذہب تھا نہیں دنیا میں۔ کس چیز کے ٹھیکیدار ہو تم؟ یہ تھا ذکی باکری۔ اب آ جائیں ذرا نصرت کی طرف۔ اس کو شوق پڑ گیا ہے جواد نقوی کی طرح مشہور ہونے کا، ٹھیک ہے؟
اور جیسے وہ جوتیاں کھا رہے یہ بھی کھائے گا. اب جواد نقوی کے بارے میں نے بتایا نا، تو ان کے اپنے ملا بولنے شروع ہو گئے. جو بات ذکی باکری نے کہی وہی بات نصرت بخاری کہہ رہا. کیا کہہ رہا سنیے. چالیس سے اچھی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مل کیا رہا ہے قوم کو؟ پچھلے 25-30 سال سے آپ کا ممبر دنیا کا سب سے بڑا ممبر ہے، کراچی کا سب سے بڑا ممبر ہے. 25-30 سال سے قوم کو سلانے کا کیپسول دیا گیا ہے. سو جاؤ. کوئی آ کر بات کرے تو بولو آزاداری کا دشمن ہے. یہ ایک جملہ رٹوا دیا زبان کے اوپر کہ جو اصلاح کی بات کرے اسے کہو یہ آزاداری کا دشمن ہے. سنا آپ نے؟ جو بات ذکی باکری کر رہا وہی بات یہ فرما رہا. اب یہ فیس بک کے اوپر ہے، اس کے نیچے جو کیپشن ہے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. مبارک ہو مسلمانوں، تم جیت گئے، آج شیعہ مولوی خود اپنی عزاداری اور نیاز کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عبارت پڑھے ذرا. مبارک ہو مسلمانوں، تم جیت گئے، آج شیعہ مولوی خود اپنی عزاداری اور نظر و نیاز کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ نصرت بخاری سیکھا کیا محرم سے؟ ذکی باکری سیکھا کیا محرم سے؟ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تمہیں نہیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا سیکھا. ہم نے سیکھا کہ حجت خدا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حجت بنا کے بھیجے. ولی الامر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے ولی الامر قرار دیا ہو. ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کسی مدرسے کے مولوی کو، کسی مجلس شورا کے بنائے ہوئے ملا کو، کسی غیر ملک کے آئین کو اپنا مذہب تسلیم نہیں کرتے. ہم نے تو یہ سیکھا. ہم نے تو ولایت علی سیکھی انہی مجالس سے. ہم نے ولایت فقیہ نہیں سیکھی، اور نہ ہی ہم سیکھیں گے جو تم ہمیں سکھانے کے چکروں میں ہو. کیونکہ ولایت فقیہ کی بنیاد ہے ہی کوئی نہیں. نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل، نہ حدیث معصوم میں اس کی کوئی نص. مانگ رہے ہیں نا، آج تقریباً 1.5 سال تو ہو گیا مانگتے ہوئے. ولایت فقیہ کی کوئی نص دے دو، ولایت فقیہ پر کوئی قرآن کی آیت دے دو. کہاں سے لائے، کہاں سے ہو یہ ولایت فقیہ؟ نکلی کہاں سے ہے یہ ولایت فقیہ؟ یہ جو تم نے ولی الامر نام کا ملا بٹھا دیا ہے، تم تو خود اس کے مقلد نہیں ہو. تم میں سے اکثر جو ہیں وہ ولی الامر اس کو مانتے ہیں، تقلید سیستانی کی کرتا ہے. تم تو خود عملی طور پر اس کو اپنا ولی الامر نہیں مانتے. نہ، ہم نے بہت کچھ سیکھا اس محرم میں، تم نے کچھ نہیں سیکھا. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. تم ابھی بھی اپنی انہی حرکتوں پہ قائم ہو، اور تم جیسوں کی وجہ سے ہم نے آواز بلند کی ہے. یہ جو مرکز ولایت علی پاکستان کے نام سے ہم لوگ اٹھے ہیں، اسی لیے تو اٹھے ہیں. تم جیسوں کی بکواسیات کے آگے بند باندھنے کی. اب اجازت نہیں ہے کہ تقی ملتانی جیسا چول انسان یہ کہے کہ یزید کو جنت میں اور نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ جہنم میں اللہ بھیج سکتا ہے. جس الو کے پٹھے کو یہی نہیں پتا کہ عدل کیا چیز ہے. اللہ کو عادل ہی نہیں مانا اس خبیث نے. اب یہ نہیں ہوگا کہ اشتیاق کاظمی جیسے اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ نہ میرے حصے کے مولا سرکار ابو الفضل جو ہیں وہ معصوم ہیں، نہ مخدومہ فاتح شام بنت علی صلوات اللہ علیہ معصوم ہیں، نہ معصومہ کم مخدومہ جو ہیں وہ معصوم ہیں، نہ علی اکبر معصوم ہیں. اب تو یہ نہیں ہوگا، اب نہیں ایسا ہونے دیتا. ایک طرف تمہارے ملا یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں ولی فقیر میں اللہ کی تجلی نظر آتی ہے، جس کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا، جس کو اللہ نے اپنا نفس قرار دیا، اس میں اللہ کی تجلی آئے تو وہ تمہیں غلو لگتا ہے، وہاں تمہیں اری نصیریت کی رگ پھڑکنی شروع ہو جاتی ہے، تمہیں ہذیان ہو جاتا ہے، تمہارے منہ کو بواسیر ہو جاتی ہے، غلو غلو گالی 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 غلو 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 شروع ہو جاتے ہو، اور اپنے اس مفتے کو، مفتاح اعظم کو، اس میں تمہیں اللہ نظر آتا، وہاں تو تمہارا کوئی فتویٰ نہیں آیا، کوئی مذمت نہیں آئی۔ ذکی باکری اور نصرت بخاری، جواد نقوی نے حضرت آدم کو ثابت کر دیا، اس نے کہا حضرت آدم نے خطا کی تھی، معصوم نہیں تھے۔ تیرا جواب نہیں آیا نصرت بخاری، تجھے بڑی فکر ہے مجلسوں کی، تجھے بڑی فکر ہے عزاداری کی، تجھے بڑی فکر ہے ماتم کی، ان باتوں کے اوپر تجھے فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا جواب کیوں نہیں دیتا تو؟ شرم آنی چاہیے۔ شیعہ مذہب تم لوگوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اپنے مفتوں کے فتووں کے ذریعے جو چاہو گے تم کر لو گے۔ نہیں آئے گی اس ملک کے شیعوں کے اوپر ولایت فقی، نہیں ہوگی نافذ، نہیں ہے ہمارا عقیدہ، نہیں مانتے ہم اس کو۔ ہم آئین پاکستان کے پابند ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں۔ ہماری ہمدردی بحیثیت ایک مسلمان ملک ایران کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایران کے ساتھ ہماری محبت مشہد والی سرکار اور کم والی مخدومہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سپریم لیڈر کو اپنا حاکم اور سرپرست مان لیں، اس کو اپنے دین کا ٹھیکیدار مان لیں۔ سوری، نو، نو وے۔ نصرت بخاری تم پر بھی اور ذکی باکری تم پر بھی، ثابت کرو۔ تمہارے ولی الامر خامنائی نے جو فتویٰ دیا ہے تدبیر اور کما زنی کے خلاف، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی نص کیا ہے؟ جبکہ عقائد وحید خراسانی نے اسی کے ملک میں بیٹھ کے ایڈی وڈی چپیڑ ماری ہے، منہ پہ ایڈی وڈی چپیڑ اسی تدبیر کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں 10 منٹ کے بعد، کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا المتقین علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔